جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی توسط سے آپ کے سننے والوں سے رابطہ پڑے گا آج. جی انشاءاللہ. اور لالا جی آج آپ سے بڑی مزے کی باتیں ہوں گی کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں کافی معلومات بھی ہیں. میں نے کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں اور ویسے بھی ریسرچ ہے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے. تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے کتنی حاصل کی اور پھر آہستہ آہستہ آگے سارا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ. اس خیال سے میں نے میٹرک کیا. بچپن گزر گیا میٹرک. اچھا. اور اسکول میں آپ کو گانے کا کافی شوق تھا؟ وہاں پہ آپ کے کوئی استاد تھے انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ؟ بہت شوق تھا. میٹرک سے آگے بھی پھر پڑھا آپ نے؟ ہاں میں پھر فیصل آباد پڑھتا رہا. اچھا. ایف اے میں نے ادھر سے کیا, میاں والی سے پرائیویٹ بی اے کیا. اچھا ماشاءاللہ. لالا جی تھوڑا سا آپ کی محفل کے بارے میں بات کرتے ہیں. میکدہ ایک ہوتا تھا, میکدے کی سٹوری بتائیں کہ میکدہ کہاں سے شروع ہوا تھا, کب شروع ہوا تھا, اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے. ہم نے سٹنگ روم بنایا ہوا تھا کیونکہ وہاں کا سسٹم ایسا تھا کہ ہم باہر تو گانا گا نہیں سکتے تھے. تو اس میں پھر شام ڈھلے جو دوست احباب ہے وہ آ جاتے تھے, تو رات گئے تک وہ محفل لگتی تھی. اور اس محفل میں ایک دن مسئلہ بھی ہو گیا تھا. آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ آپ کو انڈیکیشن دینا بھول گئی تھی کہ آپ کے والد صاحب باہر آ رہے ہیں. وہ بس اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کیونکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں اس شعبے میں آؤں. جی جی. تو وہ کڑی نظر رکھتے تھے اور ہم بھی کڑی نظر سے بچنے کے مختلف طریقے کرتے رہتے تھے. لالا جی آپ کے جو آج بھی گانے ہیں زبان زد عام ہے, یہ بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہو کہ میکدے کے زمانے کے جو آپ کا ہے وکن ملوک آیا انج برباد کیتے میں کو دیکھن لوگ ہے, یہ بھی آپ میکدے میں گایا کرتے تھے. تو یہ سب آپ کے نے خود تخلیق تھی ساری, خود آپ اس شاعری بھی کرتے تھے یا جو میں شاعری نہیں کرتا تھا, لیکن میری خوش قسمتی کہ مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا. وہ لکھتے تھے جیسے مجبوری سخیلوی ہے, منور علی ملک ہے اور مظہر نیازی ہے, اظہر نیازی ہے, آڈا خان ہے, جی آڈا خان, سونا خان بیوس ہے. اس طرح بہت لوگ تھے جو اس وقت لکھا کرتے تھے, میں گایا کرتا تھا. اور کبھی کبھی تو آپ ایک ہی گانا 4 گھنٹے بھی گاتے رہتے تھے. بس وہ کوئی اچھا لگ گیا, سننے والوں کو پسند آ گیا, اپنے دوستوں کو, تو وہ پھر کھینچا تانی میں اس میں کبھی دوڑا فٹ کر دیا, کبھی مائیا لگا دیا, کبھی شعر لگا دی اردو کے. اس طرح وہ آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا ہو جاتا. لالا جی یہ آپ کہاں سے لے کے آتے یہ چیز؟ آپ سے پہلے تو یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ اردو پنجابی سرائکی مکس اور ایک غزل ہے 5 اشعار کی تو اس کو 1.5-2 گھنٹے تک گا دیا. نہیں, یہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا, بس اپنی طرف اللہ کی طرف سے یہ ایسے ہی ہوا کہ اس وقت تو شوق تھا گانے کا, مٹیریل نہیں ہوتا تھا تو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا, جو وہ مل گیا اسی کو غنیمت جان کے وہ کیا اور پھر وہ لوگوں نے پسند کیا. اس وقت آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ایک آپ کا سٹور ہوتا تھا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. صدف جنرل سٹور جو آپ کا ہوتا تھا. نہیں وہ تو بہت بعد میں تھا صدف کے نام سے, اور پھر اس کے بعد میں ڈرائیونگ کرتا رہا, مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا, ٹیکسی چلاتا رہا, اس طرح کے بہت سارے کام. پھر زندہ رہنے کے لیے تو پیٹ بھرنے کے لیے تو تحریک ضروری ہوتی ہے. کس شہر میں آپ ٹیکسی وغیرہ چلاتے میں ٹیکسی کراچی میں چلاتا ہوں. اچھا. اور لاہور میں آپ نے ہوٹلوں میں بھی کام کیا؟ لاہور میں ہوٹلوں پہ. اور فیصل آباد میں کیا کیا آپ نے؟ وہاں ایک پہلے تو میں پڑھتا رہا ہوں, اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے رکشہ بھی چلایا, پھر اس کے بعد رحمت گرامو فون والوں سے رابطہ پڑ گیا, پھر ان کے ساتھ ایک طویل مدت گزری. لالا جی یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ فیصل آباد میں تھے؟ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے, آپ نے حبیب بینک میں کلرک کے لیے درخواست بھی دی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا, لیکن 10-12 سال کے بعد آپ اسی جگہ سے گزر رہے تھے اپنے دوست منور علی ملک صاحب کے ساتھ, اور آپ اپنی مہنگی گاڑی میں تھے, تو تب کیا کیفیت تھی آپ کی؟ کوئی خاص نہیں تھی, بس محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اللہ جل شان ہو کی مہربانی کہ شوق یہی تھا, اس کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا, اسی میں لگا رہا. تو حالانکہ مجھے ABC تو آج بھی نہیں آتی میوزک کی, لیکن بس اللہ نے ہاتھ پکڑا اور یہاں تک پہنچایا. لیکن درمیان میں آپ 1-2 دفعہ بھاگ بھی گئے تھے, باغی ہو گئے تھے, یعنی میوزک سے ہی. حالانکہ میکدہ آپ سجایا کرتے تھے, پھر آپ کراچی چلے گئے, پھر آپ کے دوستوں نے خط لکھا.
نہیں پھر وہ وہی کہ ابو مخالفت کرتے تھے، پھر انہوں نے ان کو کیا کہہ سکتے تھے، پھر اسی لیے ان سے دور رہ کے پھر کوشش کی. تو پہلا میرا پروگرام کراچی میں ہوا 73 میں. تو اس وقت ایک پروگرام چلتا تھا نیلام گھر طارق عزیز کا. جی بالکل، پی ٹی وی پہ. اس میں نے گیا، اس کے لیے کئی مہینے میں بیٹھا رہا وہاں پہ. ایک سفارش کروائی طارق عزیز کو جو کمپنی اسپانسر دیتی تھی، ان کے توسط سے انہوں نے مجھے پھر اپنے پروگرام میں چانس دیا. اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا. نہیں، وہ 73 کے بعد پھر چھوٹا موٹا ادھر ادھر چلتا رہا. ریڈیو پاکستان بھاولپور پہ گیا، وہاں بڑی مشکل سے ایک 3 منٹ کا پروگرام ملا. اور پھر یہ رحمت گرام فون والوں کے پاس تو میں 77 میں آیا. اچھا، جب آپ نے 4 البم اکٹھے ریکارڈ کروائے، اور وہ تو پھر راتوں رات ہی. ہاں، وہ پھر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. تو اس سے آپ کو بھی کوئی رائلٹی ملی، یا اس میں تو لوگوں نے کاپیاں بنا بنا کے وہ تو پوری نہیں کر پا رہے تھے ماسٹر کاپیز؟ نہیں، دعائیں ملی مجھے، تو ابھی تک رائلٹی نہیں دیتے. اچھا. ہاں، حالانکہ اس وقت تو کتنے چینل چل رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. بلکہ لالا جی مجھے یہاں سے یہ بات یاد ہے کہ آپ کے اکثر گانے لوگوں نے اپنے یوٹیوب پہ چلائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ یوٹیوب چلو چینل. اسی بہانے سے زکوٰۃ نکلتی رہتی. اچھا، آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار بند کر دو یا کوئی اسٹرائک وغیرہ؟ ابھی کچھ 2-4 دن ہوئے ہیں میں نے اپنا چینل بنایا ہے. اچھا، اس سے پہلے کا جو چینل ہے وہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے؟ تو ملین سبسکرائبر ہیں لوگوں کے پاس عطا اللہ ثقیلوی کے نام پہ. وہ جو چلاتے رہتے ہیں ان کے پاس ہیں، مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی اتفاق کبھی شوق نہیں تھا. ابھی بیٹے نے اور دوست احباب نے مجبور کیا ہے کہ اپنا چینل بناؤ، کیونکہ اب عمر کا وہ حصہ ہے کہ اتنا سفر بھی نہیں ہوتا، تو ذرا آسانی رہے گی، تو میں نے بنا لیا. اچھا، میں تو حیران ہوں کہ لوگوں نے تو بڑا کچھ اس پہ. آپ کا جو ابھی چینل ہے اس پہ آپ نے پہلا گانا بھی ڈالا، جتھے تو میں ڈھولا. ہاں، کوئی ہو نہیں سکتا. میرے خیال آپ نے اس کی ویڈیو بھی گھر پہ ریکارڈ کی ہے. جی ہاں.